الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر کلوا مما فی الارض حلالا طیبا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی پاکیزہ طریقے سے گزارے، اور ظاہر ہے پاکیزہ طریقے سے گزارنے کا صرف حکم نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اصول اور طریقہ بھی سکھایا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے وجود کو پاکیزہ بنائے، اپنے جسم کو پاکیزہ کرے، اپنے بدن کو پاک کرے، ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح ان کو پاکیزہ رکھے، پاک رکھے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی ایک اصول بتایا اور سکھایا ہے کہ انسان اپنی زبان کو پاکیزہ رکھے، اس کے بول درست ہوں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان اپنی غذا وہ بھی پاکیزہ رکھے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو، جو ہماری نسل ہے، آنے والی نسل ہے یا موجودہ جو نوجوان نسل ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے واقف بھی ہوں اور ان اصول پر عمل بھی کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وضو یا غسل کے حوالے سے وہ اپنے وجود یا اپنے بدن کا پاک کرنا، اور گزشتہ جمعے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اپنے بول کو درست کرے، اور 8 باتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان 8 باتوں سے بچے، اور بہت ضروری ہے۔ اور آج جو موضوع ہے وہ بھی نوجوان نسل کے ہی یعنی مطابق ہے کہ وہ اپنی غذا کو پاکیزہ بنائے۔ آج بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر کفرستان جسے کہا جاتا ہے، کافروں کا ملک ہے، لیکن وہاں والدین کی محنت اپنی اولاد پہ ہوئی ہے تو وہ اولاد یہ دیکھتی ہے کہ جو غذا یا جو کھانے کی چیز میں اپنے اندر ابھی یعنی اس کو جسم کا بناؤں گا، غذا بناؤں گا، جزو بدن بناؤں گا، تو وہ پاک ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے استاد صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم ایک دفعہ ایئرپورٹ پر تھے، کسی ملک جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک بہت قریبی دوست تھے جو ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھے لکھے تھے، دیندار بھی تھے، اور اپنے بچوں کے لیے وہ کچھ ایئرپورٹ سے جیسے ہوتا ہے یار کچھ چیزیں لے رہے تھے، کچھ چاکلیٹ وغیرہ ڈال رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جب انہوں نے اس باسکٹ میں اس میں چاکلیٹیں ڈالیں کافی ساری اور دیگر اشیاء، تو ایک 12-13 سال کی لڑکی، بظاہر اس کے یعنی لباس پر محنت نہیں ہوئی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ جینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی لڑکی نے، لیکن غذا پر اس کے والدین نے محنت کی تھی کہ وہ آئی اور آ کر اس نے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، وہ آئی اور آ کر اس نے 4-5 چیزیں بیچ میں سے نکالی اور کہا کہ انکل یہ جو 4-5 چیزیں یہ حلال نہیں ہیں، یہ حرام ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بہت حیران ہوا اور جو ساتھ تھے وہ بھی حیران کہ وہ اٹھاتے گئے اور ڈالتے گئے اور کوئی ہم نے دیکھا نہیں تھا، اور وہ بچی آئی اور اس نے آ کے، اگرچہ اس کے لباس پر محنت نہیں تھی لیکن والدین نے اس کی غذا پر محنت کی تھی کہ بیٹا جو کھانا ہے وہ حلال کھانا ہے۔
ایسے ہی وہ استاد جی کہتے ہیں ہمارے گھر کچھ بیرون ملک سے مہمان آئے. وہ کہتے ہیں وہ مہمان جب آئے تو ان کی فیملی بھی تھی، بچے بھی تھے. ہم نے کھانے کا انتظام کیا، کھانا وغیرہ کھلایا. کھانے کے بعد ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ میٹھا بھی پیش کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں میٹھے میں کسٹر بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر جو جیلی عام طور پہ بچے پسند کرتے ہیں تو بچوں کے لیے بنائی گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مہمان آئے تھے ان کا بچہ تھا تقریباً 7-8 سال کا. اس 7-8 سال کے بچے نے اپنے والد کے کان میں کچھ کہا، والد نے اسے ہاں میں جواب دیا اور اس بچے نے کھانا شروع کیا. یہ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ بھائی بچے نے آپ سے کیا پوچھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بچے نے یہ پوچھا ہے کہ بابا یہ جو اس کے اوپر جیلی ہے آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جیلیٹن استعمال ہوتی ہے. تو پھر والد صاحب نے کہا کہ یہ حلال ہے. تو تب اس بچے نے کھانا شروع کیا. تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھیں اولاد پر اتنی محنت بہت ضروری ہے، اسے بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں. ہماری نوجوان نسل کو بہت شوق ہوتا ہے ہم بیرون ملک میں جائیں، وہاں جا کے کمائیں کھائیں. اور کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی یورپین کنٹریز میں خصوصاً تو وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا حلال حرام کا، تو جو آ رہا ہے وہ اس کو کھاتے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے انسان کی روح تک متاثر ہوتی ہے. اعمال تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، انسان کی روح تک متاثر ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ موضوع ہے آج کا کہ ہمیں ہماری نوجوان، ظاہر ہے وہ تب پتہ چلے گا، ہم نوجوانوں کو تب بتا سکیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا، جب والدین یا بڑے آگاہ ہوں گے کہ بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تب جا کے پتہ چلے گا کہ بچوں کو سمجھا سکیں گے، بتا سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہی فرمایا، اے ایمان والوں کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں. اور ایک جگہ مقام پہ اللہ نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے لیکن حلال ہو اور پاکیزہ ہو. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں حلال اور حرام جائز ضد کے ساتھ انسان پہچانتا ہے نا. ایک قانون ہے، ایک مقولہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کا پتہ اس کی ضد سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ضدین دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے، حرام اور حلال. تھوڑا سا فرق معمولی سے سمجھ لیجئے. حلال اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، حرام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے. لیکن طیب اور اس طیب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ضد کو سمجھا جائے. فرق ہے تھوڑا سا. طیب اور طیب کی ضد آتی ہے خبیث، جیسے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ تعالیٰ نے دونوں ضدوں کو بیان کیا ہے کہ ایک اگر خبیث ہے تو اس کی ضد طیب ہوگی. تھوڑا معمولی سا فرق ہوتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے تو حلال کھاؤ، حلال میں بھی وہ چیز کھاؤ جو پاکیزہ ہو. میں کچھ گھریلو مثالوں سے بات سمجھاؤں گا، بات واضح ہو جائے گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں دودھ، سب جانتے ہیں حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دودھ چولہے پہ رکھا، آپ کو نہیں تھا پتا کہ دودھ خراب ہے، تو اب جس وقت آپ ابالتے ہیں دودھ کو وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پھٹتے پھٹتے بالکل ایسے عجیب سا بن جاتا ہے. اب آپ یہ دودھ فی نفسی ہی حلال ہے، یہ جو پھٹا ہوا دودھ ہے نا اس کو کوئی بھی حرام نہیں کہے گا، لیکن یہ طیب نہیں رہا، اب یہ پاکیزہ نہیں رہا، اس لیے کہ یہ اب آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ کی ذات بہت کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے. انسان کے نفع کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اور پھر بتایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے. اور جو نقصان، جو چیز آپ کی صحت کو نقصان دے گی اللہ نے اس سے آپ کو منع کیا ہے. ایک اور مثال سمجھ لیجئے. آٹا ہے، آٹے کو گوندا آپ نے، پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں چلا، آٹے میں سے خمیر زیادہ ہو گیا، بعض دفعہ زیادہ ہو جائے تو بدبو آ جاتی ہے. اب فی نفسی آٹا حلال ہے، ظاہر ہے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی اجزاء نہیں پڑی، لیکن طیب نہیں رہا، یہ پاکیزہ نہیں رہا، آپ کو نقصان دے گا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی. پھل، کتنے پھل اللہ نے رکھے ہیں حلال ہیں، لیکن وہی پھل جب گل سڑ جاتا ہے تو وہ طیب نہیں رہتا، وہ پاکیزہ نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ اب آپ کے نقصان کا باعث بنے گا.
یہ فرق ہے اللہ کی ذات. میں نے عرض کیا نا رحیم ذات خالق ہے. اللہ کو پتا ہے کہ میں نے صرف حلال ہی نہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں. حلال پہ اکتفا نہیں کیا بھائی صرف حلال کھاؤ, نہیں. حلال تو میں نے عرض کیا نا گلے سڑے پھل بھی حلال ہیں, اور آٹا ہے وہ بھی خمیرہ اور بعض دفعہ اسمیل آ جاتی ہے وہ بھی حلال ہے, دودھ پھٹا ہوا وہ بھی حلال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ خالق ہے, اس کی صحت کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی. تو آج کا جو موضوع ہے وہ اسی حساب سے ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں اور کون سی حرام کی ہیں. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے, حلال کا ذکر نہیں کیا. بعض لوگوں کو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, اور جی یہ چیز کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا, یہ تو حلال حرام میں ذکر ہی نہیں ہے, یہ حلال ہے بھی ہے کہ نہیں. تو جو شماریات والے ہوتے ہیں نا, جو نہیں جو اکنامکس والے جو ہوتے ہیں, ان کا ایک قانون ہے نا کہ جن چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے, جن چیزوں کو گنا جاتا ہے وہ محدود ہو جاتی ہیں, اور جن چیزوں کو شمار نہیں کیا جاتا وہ لامحدود رہتی, ان کی کوئی حد نہیں ہوتی. آپ کچھ چیزوں کو گن کے رکھتے ہیں تو وہ محدود ہو جائیں گی. 10 چیزیں ہیں تو یہ 10 ہی رہیں گی, اور ایک کو آپ نے گنا ہی نہیں ہے تو وہ ان کی لمٹ کوئی نہیں ہوتی, ان لمیٹڈ جسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم, اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے, بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو گن دیا, شمار کر دیا, اور حلال ان لمیٹڈ چھوڑی کہ بھئی یہ چیزیں ہیں گنی چنی ہوئی, ان کو شمار کر دیا کہ یہ آپ کے لیے حرام ہے, اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے حلال ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ کے یعنی اللہ کی ذات بندوں کے ساتھ کس قدر اللہ کا کیسا رحمت والا معاملہ ہے وہ اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے. رحیم ذات ہے, خالق بھی ہے, پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. دیکھیں پینے کی اللہ نے سینکڑوں اشیاء پیدا کی ہیں پینے کے لیے. ظاہر ہے جتنی بھی انسان اگر اپنی سوچ سے بنا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. سینکڑوں اشیاء ہیں, اور حرام صرف ایک کو قرار دیا ہے, شراب نشے والی یہ حرام ہے. باقی سینکڑوں آپ پئیں جتنی پیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں صحت کے حوالے سے وہ فرق ہوگا, وہ آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے, لیکن اللہ نے کوئی قانون نہیں رکھا. اللہ نے کہا یہ نشے والی چیز شراب ہے یہ حرام ہے, اس کے علاوہ باقی جو پیو کوئی مسئلہ نہیں, یا جو اس جس میں یہ شراب ڈلی ہو وہ حرام ہوگی, باقی آپ. لیکن یہ انسان کی ایک جسے کہتے ہیں نفسیات ہے نا, وہ ایک عربی کا مقولہ بھی ہے, الانسان حریص فیما منع, انسان اسی چیز میں حریص ہوتا ہے جس سے اسے منع کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے. یہ ہماری فطرت ہے, یہ نفسیات ہوتی ہے. آپ بچے کو جس چیز سے منع کریں گے بچہ لازمی اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھے گا, مجھے یہ منع کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. یہ انسانی ایک اسی وجہ سے دیکھیں آپ سینکڑوں مشروبات کو چھوڑ کر, سینکڑوں پینے والی چیز کو چھوڑ کر ایک انسان شراب کے اوپر آتا ہے. کیوں آتا ہے اس کا جواب میں نے عرض کر دیا. اس لیے کہ انسان کی فطرت اور نفسیات میں ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس میں ضرور ایک دفعہ گزرو اس سے ایک دفعہ. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سینکڑوں چیزیں اللہ نے پینے کی اگر میں لے لوں تو اللہ نے سینکڑوں چیزیں حلال کی ہیں, اور ایک چیز صرف حرام کی ہے, وہ کیا ہے شراب ہے. اب آپ کھانے کی طرف آئیں تو کھانے کی اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں مثال دے رہا ہوں, دالیں ہیں سب کی سب حلال, کوئی اس میں حرمت نہیں. سبزیاں ہیں اللہ نے سب حلال کر رکھی ہیں. فروٹ قسم قسم کے فروٹ اللہ نے رکھے ہیں, سب حلال رکھے ہیں. یہ تو انسان کی صحت کے لیے نا اللہ نے, پاکیزہ بھی ہیں اور حلال بھی ہیں. جتنی اشیاء کو میں نے ذکر کیا, پیچھے رہ جاتا ہے صرف ایک گوشت. گوشت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے, اس کو سمجھ لیجئے. غلے جتنے اللہ نے حلال رکھے ہیں, غلے سے مراد اجناس, چاول جسے کہتے ہیں, چاول, گندم, مکئی, جو, جوار, جتنی بھی چیزیں اجناس میں شامل ہیں سب حلال ہیں, کوئی اللہ نے حرام نہیں کیا. دیکھیں میں نے عرض شروع میں بات سمجھیے گا, اللہ نے حرام کو گن کے شمار کیا ہے, لہٰذا وہ لمیٹڈ ہیں, وہ زیادہ اپنی جگہ سے بڑھ نہیں سکتی. اس کے علاوہ باقی سب اللہ نے حلال کیا. گوشت میں تھوڑی سی تفصیل ہے چونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ بھئی گوشت میں کون سے جانور کا گوشت کھائیں گے, کون سے جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے. اس کی تفصیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی. آپ نے فرمایا جو جانور کچلی سے شکار کرتا ہے,
شکار کر کے کھاتا ہے۔ ناب جسے کہتے ہیں نا، کچلی والے جانور وہ ہوتے ہیں، دیکھیں جانوروں کی پہلے قسمیں سمجھ لیں تو پھر بات واضح ہو جائے گی۔ 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، 4۔ سب سے پہلے چوپائے، جنہیں درندے چوپائے ایک ہی اس میں شمار کر لیں۔ دوسری پرندے اڑنے والے یا اس کے علاوہ پروں والے۔ تیسری قسم ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے حشرات الارض، رینگنے والے جانور۔ اور چوتھی قسم ہوتی ہے مائی جانور، پانی کے، مچھلی وغیرہ اس قسم کی چیز۔ یہ 4 ہیں، 5ویں قسم آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ٹوٹل اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں میں رکھا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے حشرات الارض سب کے سب حرام ہیں، رینگنے والا ہر جانور کیا ہے، وہ حرام رکھا ہے اللہ نے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں، اللہ نے جہاں قرآن میں یہ فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، بعض مفسرین فرماتے ہیں خبائث سے مراد حشرات الارض ہیں، یہ اللہ نے حرام قرار دیے۔ دوسری قسم پہ آئیں تو وہ ہے گوشت، چوپائے، درندے جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی جو جانور کچلی سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ کچلی کہا جاتا ہے، دیکھیں انسان کو بھی اللہ نے دانت دیے ہیں، انسان کے اوپر اور نیچے جو نوکیلے دانت ہیں جو اللہ نے دیے ہیں نا، 4، 2 اوپر کے 2 نیچے کے، ایسے ہی اللہ نے جانوروں میں بھی رکھے ہیں۔ تو وہ جانور جو اس سے شکار کرتے ہیں، چونکہ نوکیلے ہوتے ہیں اور اس سے شکار کر کے کھاتے ہیں، یہ سب اللہ نے کیا کر دیے، حرام کر دیے۔ اس کی مثال آپ سب جانتے ہیں، شیر ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، اس قسم کے جتنے جانور ہیں یہ سب حرام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کچلی سے شکار کرتے ہیں اور یہ ان کا یہ ترتیب ہوتی ہے۔ باقی بعض جانور ایسے ہیں جو کچلی سے شکار نہیں کرتے لیکن ہے ان کے پاس، وہ بھی یعنی ان کے پاس اللہ نے یہ موجود ہے۔ جیسے اونٹ کو آپ نے دیکھا کہ اونٹ کی کچلی ہوتی ہے، وہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں لیکن وہ شکار نہیں کرتا، حلال ہے اونٹ، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ تو یہ اس حوالے سے تفصیل ہے کہ جو گوشت کے حوالے سے نا، کہ جو جانور بھی اپنی کچلی یعنی 2 نوکیلے جو 4 دانت ہیں ان کے ذریعے سے جو جانور شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، باقی حلال ہو جائے گا۔ اونٹ میں نے اس کی مثال دے دی، باقی گائے، بھینس، بکری یہ سب بیچ میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں اگلی قسم کی طرف، پرندے۔ اچھا، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو خنزیر ہے نا، یہ نجس العین قرار دیا گیا ہے، اس کا ہر چیز ناپاک ہے، اس کی ذات ہی ناپاک ہے۔ اس میں تو کسی قسم، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کی چربی، اس کی کھال، جو کچھ بھی ہے وہ سب حرام ہے، وہ سب ناجائز ہے۔ اور میں آپ کی یعنی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ اس وقت آپ کے پاکستان میں بھی بہت سے بڑے بڑے سٹورز پر سور اور خنزیر کے جو کھال ہے اس سے بنے ہوئے جوتے اور پرس موجود ہیں اس وقت، اور بک رہے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ ایسے جوتے کا کاروبار بھی حرام ہے اور یہ پہننا بھی حرام ہے۔ جو پرس استعمال کرتے ہیں مرد بھی اور خواتین بھی، بہت سے ایسے اس وقت مارکیٹ میں جو اس سے بنے ہوتے ہیں اور وہ حرام ہیں۔ ہمارے استاد صاحب ہیں، انہوں نے بڑی زبردست اس کی پہچان کا ایک طریقہ بتایا۔ اللہ نے اس میں بھی بڑی ایک حکمت رکھی ہے، اللہ کی ذات کو معلوم تھا۔ میں نے عرض کیا یہ جملہ بار بار اپنے دماغوں میں بٹھایا کریں اور بولا کریں کہ وہ خالق ذات ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے یعنی ان کے ساتھ کیا پیدا کرنے والی ذات ہے۔ سائنس ہے نا، جدید سائنس ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی جانور اور انسان پیدا کیے ہیں ان سب میں جو مسام رکھے ہیں وہ مسام پھیلے ہوئے ہیں۔ مسام ہر انسان میں ہوتے ہیں، پسینے وغیرہ جس سے انسان کا نکلتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جتنی دنیا میں اللہ نے رکھے یہ سب پھیلے ہوئے ہیں۔ اور خنزیر ایک واحد جانور ہے جس کی جلد پر جو مسام اللہ نے رکھے ہیں وہ 3 کے عدد کے ساتھ رکھے، یعنی 1 2 3، اس کے بعد تھوڑے فاصلے پر 1 2 3، پھر تھوڑے فاصلے پر 1 2 3۔ اس وجہ سے سائنس یہ کہتی ہے کہ بھائی جتنا بھی اس کی جو کھال ہے اس کو آپ کچھ بھی کر لیں، جتنا اس کو پریس کر لیں، یہ 3 آپ کو صاف واضح ہوں گے۔ شیخ الحدیث صاحب، استاد صاحب نے نا، تو ایک طالب علم تھا دور حدیث کا، وہ خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت وہ آیا تھا، عالم تھا، وہ کہتے ہیں میرے پاس پرس لے کے آیا جو مرد استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہ پرس لے کے آیا، تو اس پرس جب اس نے نوٹ کیا اور پھر استاد جی کے پاس لے کے آیا، استاد جی نے دیکھا اور استاد جی نے کہا، اور صاف واضح ہو رہا تھا، پہچان ہو رہی تھی، تو استاد جی نے کہا یہ اسی سے بنا ہے اور اس کو ختم کر دو۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں. آپ جیکٹس آ رہی ہیں بہت زیادہ جوتے ہیں، اور پرس کی بہت زیادہ شکلیں، کیونکہ اس میں کم بھی استعمال ہوتا ہے، پریس کر کر کے وہ چھوٹا موٹا جو بچتا ہے نا حصہ اس سے پرس بنا دیتے ہیں. تو احتیاط کیجئے اس میں. اپنے نوجوانوں کو خصوصاً بہت شوق ہوتا ہے جوتے اور جیکٹ کا، تو خوب احتیاط کیجئے اس میں. بہت خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت. نجس العین اللہ نے قرار دے دیا. اب کسی بھی چیز سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا. اس کی ہڈیوں سے جو جیلیٹن بنتی ہے وہ بھی ناجائز حرام ہے، بہت سی چیزوں میں ڈلتی ہے. وہ پھر ظاہر ہے وہ آگے آپ حلال حرام کا جب آئے، یا اس میں بہت سے سیشن ہوتے ہیں وہ میں بتاؤں گا، وہ آپ لوگ نیٹ کے ذریعے سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جب خصوصاً وہ لوگ نوجوان جنہوں نے بیرون ملک جانا ہے وہ اس پر خاص طور پہ توجہ دیں. اچھا جی، تو یہ تو میں ضمناً بات عرض کی تھی. اگلا جو جانور، جو اگلی قسم ہے وہ ہے پرندوں کی. پرندوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سکھا دیا. جو پرندہ بھی اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، باقی سب حلال. جیسے باز ہے، چیل ہے، گدھ ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو یعنی اس سے شکار کرتی ہیں پنجوں کے ذریعے سے. اچھا، بعض ایسے بھی پرندے ہیں بیچارے جو پنجوں سے شکار نہیں کرتے لیکن کھاتے اپنے پنجوں سے. ہمارے رسم میں، عرف میں اور معاشرے میں ان کو کھایا نہیں جاتا لیکن حقیقت میں وہ حلال ہوتے ہیں. جیسے طوطا کھاتے نہیں ہیں، رسم ہی نہیں ہے، کھانے کا رواج نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ شکار اپنے پنجوں سے کبھی نہیں کرتا، کھاتا وہ پنجوں سے ہے، آپ نے جس نے رکھا ہو. اچھا، ہمارے یہاں معاشرے میں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے جس کی چونچ ٹیڑھی ہو تو وہ حرام ہے، باقی حلال ہے. اس کی کوئی دین کا کوئی اصول یہ نہیں ہے. جس کی چونچ ٹیڑھی ہو تو وہ ناجائز ہے، جس کی چونچ سیدھی ہو وہ ناجائز. کوئی ایسا دین کا اصول نہیں. دین کا جو اصول تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا وہ یہ ہے کہ جو پرندے بھی اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے. اب اس میں کوئی گنجائش نہیں. تو یہ اس کی تفصیل تھی. آخری چیز آ جاتی ہے مائی، پانی کے جانور. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن وہ ایک لمبا چوڑا ہے. فی الوقت آپ کے سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے. 4 ائمہ حضرات ہیں آپ کے علم میں ہے: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ. ان 4 حضرات میں سے 3 حضرات کے نزدیک جسے کہا جاتا ہے جو سمندری، جسے خنزیر، دریائی خنزیر ایک ہوتا ہے وہ حرام ہے. اسی طریقے سے مگرمچھ یہ حرام ہے. اور ایک آدھ اور چیز ہے جس کا وہ ذکر فرماتے ہیں، دریائی مینڈک. ان 3-4 چیزوں کے علاوہ یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ باقی سب حلال ہے. یہ ان تینوں حضرات کا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے اور ان کا جو قول ہے وہ یہ فرماتے ہیں سوائے مچھلی کے باقی جو بحری جانور ہیں سب کے سب حرام ہیں. مچھلی کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہے؟ حرام قرار دی ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چلیں کبھی زندگی رہی تو پھر عرض کریں گے کہ بھائی وہ جو جھینگا ہے یا اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. فی الوقت بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ان تینوں حضرات نے ان 3-4 چیزوں کو نکال کر باقی سب کو حلال قرار دیا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مچھلی کے علاوہ باقی سب کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ سمجھانا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا اور بتایا ہے کہ بھئی چیزوں کو کھانے میں بھی ان کا انتخاب درست کرو، خصوصاً ہماری نوجوان نسل. کوئی کچھ بھی کھلا رہا ہے اور یہ سب کچھ کھا رہے ہیں، نہ کبھی سوچا نہ کبھی پوچھا. ہمارے بڑے بڑے سٹورز میں اب ایسی چیزیں میسر ہو گئی ہیں جن میں حرام چیزوں، اجزائے ترکیبی میں حرام چیزیں داخل ہیں، لیکن وہ کھا رہے ہیں. تو تھوڑی بہت محنت خود کریں اور خود پہ کریں. ایک تو یہ ہے کہ کمائی حلال ہو، وہ تو بہت دفعہ عرض بھی کیا گیا اور بہت اس پر تفصیل سے بات ہوئی. وہ تو اس میں شامل ہے ہی ہے کہ آپ جو چیز لے رہے ہیں وہی حرام پیسوں کی ہے، تو چاہے حلال بھی لیں تب بھی وہ حرام ہوگی. آپ کے جسم میں وہ غذا بنے گی، وہ جزو بدن بنے گی، وہ تو ظاہر حرام ہے، اس کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن جو چیز آپ کھا رہے ہیں کم سے کم وہ دیکھیں وہ حلال بھی ہو، وہ طیب بھی ہو، وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، وہ مضر صحت نہ ہو آپ کے لیے. اور ظاہر ہے میں نے اس کی تفصیل شروع میں عرض کر دی کہ بھئی حلال اور پاکیزہ میں فرق کیا، اور حرام اور خبیث کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں نے شروع میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
کرم اور فضل یہ فرمایا کہ ان چیزوں کو گن کے رکھ دیا، بھائی یہ چیز گنی چنی ہے، یہ حرام ہے، باقی سب تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اس میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے، کمائی تو آپ نے حلال کرنی ہے، وہ تو شرط ہے، اولین شرط ہے، اور خود حلال کھانا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے، تھوڑا ہی صحیح پر حلال ہونا چاہیے۔ اس چیز میں تو پڑھنا ہی نہیں ہے کہ بھئی بچہ جو کہہ رہا ہے، گھر والے جو کہہ رہے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بارہا عرض کیا ہے، انسان حرام پہ اپنی ذات کی وجہ سے بہت کم آتا ہے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے بہت زیادہ آتا ہے، اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کی وجہ سے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کا بچہ تو ایسے ہے، فلاں کا بچہ تو اس اسکول میں پڑھتا ہے، فلاں کے بچے کے پاس تو یہ چیز ہے، فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے، لہٰذا میں بھی کروں گا۔ اب ظاہر ہے جب وہ اس پہ آتا ہے اور گھر والوں کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے، دیکھیں نا جی فلاں کا بچہ فلاں سکول میں پڑھتا ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش ہے نہیں، اب یہ آدمی اب جائے گا حرام کی طرف۔ یار واقعی میرا بچہ کہیں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائے، کمپلیکس کا شکار ہو جائے، پھر کرتے کرتے پریشان یہاں تک وہ ڈپریشن میں نہ چلا جائے، وہ فلاں کے بچے کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے تربیت کیوں ایسی کی؟ آپ نے کیوں نہیں سمجھایا اسے کہ بیٹا ہمارے پاس یہی ہے، اور جو کچھ ہے اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اسی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو خصوصاً علماء فرماتے ہیں کبھی کبھی ضرور ایسی جگہ لے جاؤ کہ جو آپ سے نعمتوں میں کم ہو، ضرور لے کے جاؤ، نہیں تو آپ کے بچوں میں لازمی یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ لے کے جاؤ، وقت نکالو کہ بیٹا آؤ ہمیں ایک جگہ لے کے جا رہا ہوں، یا حویلیاں کے پاس یا کسی بھی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ جھگیاں بنی ہوئی، جہاں پہ لوگ اس سخت سردی میں بھی ٹینٹوں پہ گزارا کر رہے ہیں، اور دکھاؤ انہیں کہ بیٹا ہم تو ہیٹر چلا دیتے ہیں مزے سے، کمروں کے دروازوں کے نیچے بھی وہ کپڑے رکھتے ہیں کہ کمرے میں کوئی ہوا داخل نہ ہو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی رہتے ہیں یہاں پہ، شلوار اور ہے قمیض اور ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ آپ چاہے 10 کروڑ کی گاڑی میں جائیں یا 1 لاکھ کی، یا پیدل چلے جائیں، ان کی زندگی ایسی گزرے گی۔ دکھائیں ان کو، چھوٹے چھوٹے بچے صبح بوریاں لے کے وہ کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں دکھاتے اپنے بچوں؟ بہت دور بھگاتے رہتے ہیں، اس سائڈ سے ہو کے آنا، گندے ہو جائیں گے کپڑے، اس کے پاس سے نہیں گزرنا، بدبو آئے گی تمہارے ساتھ۔ وہ جب آپ یہ سکھائیں گے تو وہ یہی سیکھے گا کہ یہ لوگ تو اس معاشرے میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ کیا ان سے سبق لے گا؟ تو بے خدا را اس بات کو سمجھیے، اپنے بچوں کو اس لیول پہ لائیے جس کو جتنا آپ کا لیول ہے۔ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیے، مت جائیے باہر اپنے پاؤں کو باہر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں اور خود بھی حلال کھائیں۔ دوسرا ایک سوال آیا تھا نماز میں چوری کے حوالے سے۔ دیکھیں نماز کے ارکان یہ بہت ضروری ہیں، ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے، یعنی فرض ادائیگی تو بہرحال ضروری ہے، فرض کے بغیر نہیں کوئی پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور بعض دفعہ دیندار طبقہ بھی اور بعض دفعہ اہل علم طبقہ بھی اس کا شکار ہوتا ہے، یہ ایسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سبھی شکار ہوتے ہیں اس کے۔ کوئی مطلب انفرادی نماز پڑھ رہے تو تیز تھے، ہاں اگر فرائض واجبات کی ادائیگی ہے اور قرات صحیح طریقے سے کر رہا ہے پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر ظاہر اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں تو مثال کے طور پہ نفل پہ 10 منٹ لگا رہا ہوں اور یہ 4 منٹ پہ فارغ ہو رہا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن نماز کی چوری یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہ کرے۔ ہمارے بہت سے افراد ایسے ہیں جن کی نماز سجدے میں جاتے ہیں اور دونوں پاؤں اٹھے رہتے ہیں ہوا میں، اس سے نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اپنے دونوں جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں کوہنیوں کو زمین پہ لگائے رکھتے ہیں، مکروہ ہے اور تحریمی ہے، بہت یعنی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ سیکھیں اس لیے پاؤں قبلے کی جانب نہیں ہوتے، ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے، اور قومہ اور جلسے کو باقاعدہ یعنی اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، یہ تو نہیں آپ کھڑے اور ڈائریکٹ نیچے چلے گئے، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ اتحیات میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے جیسے بس باہر ان کی گاڑی چھوٹ رہی ہے، ابھی دونوں پاؤں کھڑے کر کے اور عجیب طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر آگے ہو کے یوں سلام پھیر رہے ہیں، پھر آگے ہو کے یوں عذر ہے، تکلیف ہے، درد ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کا تو ظاہر ہے جواز۔ عذر میں تو آپ لیٹ کے نماز پڑھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں، شریعت کہتی ہے نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے ہو کے آپ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں تو پھر اس سے آپ کی نماز خراب ہوگی۔
تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ نماز کی چوری سے۔ واقعتاً یہ ہم نے یہ ایک ایپ پایا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کہ بھائی نماز کو اس کے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ اور فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نماز کو سیکھ کے ادا کریں۔ 50 سالوں سے جو نماز پڑھ رہے اور کسی نے اماں جی نے کسی نے سکھائی تھی، پہلے جو ہوتی تھیں خواتین ہی نماز سکھاتی تھیں، تو وہ اب نہیں چلے گا۔ کوشش کریں اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے، واللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔